دوستوں، انسانی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن سفر معراج وہ عظیم معجزہ ہے جس نے زمین سے عرش تک کے فاصلوں کو سمیٹ دیا۔ یہ سفر اس وقت ہوا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غموں کے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری اور اپنی قدرت کا نشان دکھانے کے لیے انہیں اپنے حضور بلایا۔ اس سفر کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکاتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے سے پہلے نہایت ادب سے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ شق صدر، دی کلینزنگ۔ اس کے بعد شق صدر کا مرحلہ آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا۔ اس میں حکمت اور ایمان بھر دیا گیا۔ یہ ایک نوری سفر کی تیاری تھی تاکہ دل اطہر اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ سفر کے لیے براق پیش کیا گیا۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو آپ رد و قدل کرنے لگے۔ آپ نے پوچھا: اے جبریل، کیا قیامت کے دن میری گناہگار امت کو بھی ایسی سواری ملے گی جب وہ قبروں سے اٹھیں گے؟ اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا: محبوب، آپ غم نہ کریں، آپ کے فرما بردار امتیوں کو بھی قیامت کے دن جنتی سواریاں عطا کی جائیں گی۔ یہ ہے اپنے امتیوں سے ہمارے نبی کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ راستے میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ جب آپ مسجد اقصی داخل ہوئے تو تمام 1,24,000 انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے۔ امام الانبیاء جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آگے بڑھیے اور امامت فرمائیے۔ اس رات تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید المرسلین ہیں۔ اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے۔ چوتھے اور پانچویں پر حضرت ادریس اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور یعنی فرشتوں کے کعبہ سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ سدرۃ المنتہا۔ پھر وہ مقام آیا جہاں سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے جل جاؤں گا۔ یہاں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے وہ ملاقات کیسی ہوگی۔ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے۔ سورہ نجم آیت 8 سے 12۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبدہ ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری۔ ترجمہ: پھر وہ قریب ہوا اور خوب قریب ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی جو کچھ بھیجی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جو کچھ دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اسی مقام پر اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا: محبوب، نمازیں 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ہی رہے گا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح واپس آئے اور لوگوں کو بتایا تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ ویڈیو میں ایک دلچسپ واقعہ بتایا گیا ہے کہ پرانی کتابوں یعنی توریت اور انجیل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھی تھی۔ ایک یہودی لڑکے نے مرتے وقت گواہی دی کہ آپ کی صفت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ دوستوں، معراج ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔